یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر خدمت ہیں۔ ارض مقدسہ کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم دنیا کے مختلف مقدس شہروں کے تاریخی واقعات اور ان شہروں کے فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے کچھ فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بارے میں کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مستقل رہائش اپنانا کیسا۔ آج انہی باتوں کو ابتداً ہم سنیں گے کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مستقل رہائش اپنانا کیسا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل کعبۃ اللہ شریف کے فضائل و مناقب بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں وہی شخص رہے کہ جسے ظن غالب ہو کہ یہاں کا احترام بجا لا سکے گا، خود کو گناہوں سے بچا سکے گا، جیسا کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا سنہری دور پایا اور تابعیت کے شرف سے مشرف ہوئے، اس صلاح و فلاح یعنی نیکی و بھلائی کے دور میں لوگوں کو وہاں بے احتیاطیوں میں ملوث دیکھا تو مکہ مکرمہ کی رہائش امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکروہ قرار دی کہ مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنا، مستقل رہائش اختیار کرنا، یہ امام اعظم نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ یہ مکروہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مقلد 11ویں صدی ہجری کے بہت بڑے حنفی امام حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول امام اعظم پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حرم مکہ مکرمہ میں سکونت یعنی رہائش مکروہ قرار دینا ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، ورنہ آج کل یہاں کے رہنے والوں کا ہم نے جو حال دیکھا ہے کہ حرام وظائف یعنی ناجائز تنخواہیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور اس عظمت والے مقام کا ادب کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اگر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان حالات کا مشاہدہ فرماتے تو بلا شک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے حرم کی سکونت یعنی مستقل رہائش کو مکروہ نہیں قرار دیتے، بلکہ اس بات کا فتویٰ دیتے کہ یہ رہائش، یہاں پر مستقل رہائش ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ بھی 11ویں صدی ہجری کا فرمان ہے، یعنی 11ویں صدی ہجری یعنی اب سے تقریباً 350 سال پرانی بات ہے، اور اب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے ادب کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा रदविया शरीफ मुखर्रजा जिल्द 10 के सफ़ा नंबर 689 पर इरशाद फरमाते हैं कि साहिब मदखल हज़रत अल्लामा शेख अब्दरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाद अकाबिर औलिया के बारे में ये भी नकल किया कि वो 40 साल मक्के में रहे मगर हरम मक्का जो कि मीलों तक फैला हुआ है इसमें कदा हाजत वगैरह न की और नहीं वहाँ पर लेटते थे। फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मुजावरत यानी मुस्तकिल रिहाइश मुस्तहब है या फिर इन्हीं लोगों को इजाज़त दी जा सकती है कि ये लोग अगर चाहे तो मक्का मुकर्रमा के हरम में रहें, वरना हर किसी शख्स के लिए ये दुरुस्त नहीं कि वो मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में मुस्तकिल तौर पर रहे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस बारे में क्या फरमाते हैं। तो वाकई मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा पे जहाँ एक नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है, तो वहाँ एक गुनाह भी 1,00,000 गुनाह के बराबर है। आम शख्स अमूमन गुनाहों से बच नहीं पाता, इस वजह से भी उसे मक्का पाक ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में मुलाजमत व तिजारत वगैरह के लिए क़याम नहीं करना चाहिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो यकीनन मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में रहने के काबिल थे, फिर भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनाहों के खौफ से हिजरत करके ताइफ शरीफ चले गए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतवा रदविया शरीफ मुखर्रजा जिल्द 10 के सफ़ा नंबर 693 पर इरशाद फरमाते हैं कि फ़क़ी की तारीफ इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूँ बयान फरमाई है कि फ़क़ी कौन शख्स है कि फ़क़ी की तारीफ बयान करते हुए हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दुनिया से एराज़ करने वाला यानी दुनिया से बचने वाला और आखिरत का शौक़ रखने वाला और अपने उजूब से आगाह शख्स फ़क़ी कहलाता है। जो दुनिया से एराज़ करे और आखिरत का शौक़ रखता हो और अपने उजूब से आगाह शख्स फ़क़ी कहलाता है। और ऐसे लोग बिलाशुबा मुजावरत मक्का यानी मक्का मुकर्रमा में मुस्तकिल रिहाइश के अहल हैं। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उन अहल लोगों में सबसे बड़े अहल थे कि वो मक्का मुकर्रमा में रिहाइश अपनाते। लेकिन हमारे अकाबरीन हमेशा अपने आप को छोटा और आजिज़ समझते हैं। गौर तो कीजिए कि कितना फ़र्क है इनमें और उनमें कि जो गलती नहीं करता वह अज़ाब से डरता है और जो गुनाहों से महफूज नहीं वो सलामती का दावा करता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मज़ीद अगर कोई शख्स गुनाहों से बच भी जाए तो फिर भी इस बात का एहतमाल है कि ये शख्स अगर मक्का मुकर्रमा में मुस्तकिल रिहाइश अपनाएगा, काबतुल्लाह शरीफ की जो हैबत एक दिल में होती है उस हैबत में कमी आने का अंदेशा है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जैसा कि फरमाया गया कि मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा में तवील क़याम से जहाँ गुनाहों के सबब हलाकत का खौफ है, वहाँ जो गुनाहों से मोहतात रहने वाले हैं उनके लिए भी इस बात का इम्कान है कि उनके दिल में काबा मुशर्रफा की हैबत में कमी आ जाए। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा फतवा रदविया मुखर्रजा जिल्द 10 के सफ़ा नंबर 688 पर इरशाद फरमाते हैं
کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو لوگوں میں دور فرماتے اور فرماتے اے اہل یمن، یمن چلے جاؤ، اے اہل عراق، عراق کی طرف لوٹ جاؤ، اے اہل شام، اپنے وطن شام کو لوٹ جاؤ، تاکہ تمہارے ذہنوں میں تمہارے رب کے گھر یعنی کعبۃ اللہ شریف کی ہیبت خوب قائم رہے۔ یہ نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس دور کی بات تھی کہ جب صحابہ یا تابعین تھے جو نہایت ہی مؤدب اور نہایت ہی احترام و اکرام کرنے والے تھے۔ ہمارے اس دور کا کیا حال ہوگا؟ اللہ عز و جل ہی اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو، لیکن اگر اس شخص کی توجہ کسی اور شہر کی طرف ہے تو وہ شخص افضل نہیں، بخلاف اس کے کہ جو کسی دوسرے شہر میں لیکن اس کی پوری توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اس کے بارے میں امام اہل سنت فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 کے صفحہ نمبر 690 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب مدخل نے حضرت سدرہ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قوت القلوب کتاب سے یہ بات کو نقل کیا کہ بعد اسلاف سے منقول ہے کہ بہت سے خراسان یعنی ایران میں رہائش پذیر لوگ اس بیت اللہ کا طواف کرنے والے کے مقابلے میں کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے۔ اور بعد میں فرمایا کہ بندہ اپنے شہر میں ہو اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ شریف سے متعلق ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ بیت اللہ میں ہو اور دل کسی اور شہر کے ساتھ وابستہ ہو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے حرمین طیبین میں مجاورت یعنی مستقل رہائش کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں تفصیلی دلائل دینے کے بعد ارشاد فرمایا بالجملہ ہمارے دور میں مجاورت یعنی مستقل رہائش کی قطعاً اجازت نہیں۔ وجہ کیا فرماتے امام اہل سنت؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ سے سماعت فرمائیے کہ امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ عقل مند اپنے لیے فقط احتیاط ہی کی راہ اپناتا ہے، کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ احتیاط کی راہ کو اپناتا ہے اور ہر اس راستے سے اجتناب کرتا ہے جس سے ہلاکت میں گرنے کا خدشہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اکابر بزرگوں کی ہم نے یہ باتیں سنی تو واقعی ان باتوں کو سن کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی محبت دل میں ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ عز و جل جس وقت تک میری زندگی ہے کعبہ مشرفہ کی ہیبت میرے دل میں ہو، مکہ مکرمہ کی تعظیم میرے دل میں ہو اور اپنی توفیق سے مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہوتی رہے اور ایمان پر سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس کی خصوصیات بے شمار ہیں، کہ ایسی خصوصیات کہ دنیا میں کسی بھی شہر کو حاصل نہیں، روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا شہر ہے ہی نہیں کہ جو خصوصیات مکہ مکرمہ کو حاصل ہیں۔ بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے چند خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یقیناً وہ شہر کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کیسی برکت والا شہر ہے، یہ خصوصیت مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اسی شہر مکہ سے اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو
ایسی تقویت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں یہ دین اسلام پھیل کر رہا، لیکن ابتدا اسی شہر مقدس سے ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روئے زمین پر دوسرا کوئی کعبہ نہیں سوائے یہ کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے اور اس گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا دوسرا گھر نہیں کہ لوگ جس کا طواف کرتے ہوں، اور پوری دنیا کے لوگ جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں۔ اور آب زمزم کا کنواں یہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اسی طرح حجر اسود ایک جنتی پتھر، روئے زمین پر دوسرا کوئی حجر اسود نہیں سوائے اس حجر اسود کے کہ جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور مقام ابراہیم کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ مقام ابراہیم کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کو نماز کی جگہ بنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں ہے۔ صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں کہ جنہیں شعائر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ دونوں پہاڑیاں کہاں ہیں؟ وہ دونوں پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں ہیں جن کو اللہ کی نشانی کہا گیا۔ اور میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ مکہ مکرمہ کی خصوصیت ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہیں حاضر ہوتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں حج نہیں ہوتا سوائے مکہ مکرمہ کے۔ مکہ مکرمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر یہاں پر فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق کہ دن کا کچھ وقت مکہ مکرمہ کی گرمی پر صبر کرنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی مکہ مکرمہ ہے کہ یہاں پر غار حرا ہے، جہاں پر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ایسا مکہ مکرمہ کو نوازا کہ پوری دنیا کے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں نصیب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے وہ مکہ مکرمہ ہی میں ہوا، اور معراج کا عظیم معجزہ یہ مکہ مکرمہ ہی میں رونما ہوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ خصوصیت کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بھی مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں سب سے بڑی اور عظیم زیارت گاہ کعبہ مشرفہ ہے۔ ہر مسلمان اس کے دیدار و طواف کے لیے بے قرار ہے۔ کعبۃ اللہ کے بارے میں بعض دلچسپ معلومات امیر اہل سنت شیخ طریقت نے ذکر فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر کعبہ شریف کا ذکر خیر کیا گیا۔ چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں رب العباد عز وجل کا ارشاد پاک ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ترجمہ قرآن کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ کے تحت صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے لفظ بیت سے کعبہ شریف مراد ہے، اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے کہ جو حدود حرم ہے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اور امن بنانے سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں
شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے. اندازہ لگائیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، شیر اور بھیڑیے ان کو تو عقل نہیں ہوتی، لیکن حرم مکہ مکرمہ میں یہ لوگ شکار کا پیچھا نہیں کرتے، اس شکار کو چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں. اور ایک پل یہ بھی ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور حرم کو اس لیے بھی حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، شکار یہ سب حرام اور ممنوع ہے. اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض یعنی روک ٹوک نہ کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ جس میں رحمان عز و جل کا پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد پاک ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یا اے سارے جہان کے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے، نہ کہ بیت المقدس جو کہ درجے میں کعبۃ اللہ کے بعد اور فضیلت میں بھی کعبۃ اللہ کے بعد ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 فیہ آیات بینات کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہے ایسی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے بعض یہ بھی ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں. اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا نصیب ہو جاتی ہے. میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں، مکہ مکرمہ کے فضائل اور کعبہ معظمہ کے فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اپنے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے فضائل اور مکہ مکرمہ میں جو مختلف جگہیں ہیں ان جگہوں کے فضائل انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقامات